إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی جس نعمت سے نوازا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے. اور اسی اسلام کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ. اسی زکوٰۃ کے سلسلے میں آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کا کنسیپٹ کیا ہے، اور زکوٰۃ کی لوگوں کو ادا کرنی چاہیے اور زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے. چنانچہ تھوڑے سے ہم پہلے بیسکس کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلات میں جائیں گے اور کم وقت میں ہم زکوٰۃ سے متعلق جتنی اہم باتیں سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے معنی. زکوٰۃ کے دو معنی علماء نے نقل کیے ہیں. ایک ہے نما اور زیادتی. زکوٰۃ کے معنی بڑھنا، انکریز ہونا اور گروتھ کا ہونا. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے العلم یسطو بالانفاق، کہ علم بڑھتا ہے خرچ کرنے سے. مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. اور دوسرا ایک زکوٰۃ کے معنی ہے اصلاح اور درستگی کا، ریفارم کے معنی آتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ زکوٰۃ کے دوسرے معنی اصلاح اور درستگی کے ہیں، ریفارم کے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ حقیقت میں انسان کے اندر بہت ساری اصلاح کر دیتی ہے اور زکوٰۃ کی وجہ سے آدمی کا مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اور دل بھی پاک صاف ہو جاتا ہے. چنانچہ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے اور اس کی فرضیت کتاب اللہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ نے اس کی فرضیت کو، اس کے احکامات کو اور اس کی بہت ساری تفصیلات کو بیان کیا ہے. اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی فرضیت کا ہمیں اس بات ملتا ہے. اسی طریقے سے ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے ایک اہم رکن میں سے ہے اور فرائض میں سے ایک. چنانچہ اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو تقریباً 27 مرتبہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو. اور اجماع امت کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، ان سے لڑائی کروں گا. تو بعضوں نے کہا بھی کہ یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، نماز کی فرضیت کو مانے لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کو نہ مانے، تو میں ان کے خلاف اعلان جنگ بتاؤں. تو اس سے زکوٰۃ کا حکم ہمیں سمجھ میں آئے. اس کے بعد قرآن میں اور احادیث میں زکوٰۃ کے فضائل بے شمار ہیں جن کے بارے میں ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو اس لیے ان احادیث کو یہاں پر ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم احادیث کو ذکر نہیں کر سکتے. بس اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو قرآن کریم میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے. زکوٰۃ فرائض میں سے ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. اب جو ہے زکوٰۃ کے کیا فوائد ہیں اور اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ویسے تو اللہ تبارک سب سے پہلی چیز تو یہ کہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم ہونے کے بعد اب ہمیں کسی اور حکمت کی یا فائدے کی ضرورت نہیں. لیکن انسان کا ایک مزاج ہے، سائیکولوجی ہے
کہ انسان جس میں فائدہ ہوتا ہے، جس میں حکمتیں معلوم ہوتی ہے، اس کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کی ایک حکمت یہ لکھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کے نفس کو بخل اور مال کی محبت سے پاک کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ایک تو انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کی گندگی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کا نفس بھی بخل سے، کنجوسی سے اور اسی طرح مال کی محبت سے، یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ افلاس اور غربت ہے، پاورٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر زکوٰۃ کو صحیح ترتیب سے ایک تو حساب کر کے نکالا جائے اور صحیح طور سے اس کو تقسیم کر دیا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ غربت اور افلاس کا اس کے ذریعے سے ختم ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف ایک نظریاتی اور تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں اتنی ہی غربت رکھی ہے جتنی کہ زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ اگر 40واں حصہ ہے، یعنی 2.5% فرض کی ہے، تو دنیا کی غربت بھی اتنی ہی ہے، البتہ اس کو صحیح طور سے تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے سارے مسائل۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک صاف کرتا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچا دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو کوئی بھی مال ضائع ہوتا ہے یا ڈوب جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں زکوٰۃ میں کمی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال میں اضافہ اور زیادتی کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں خود اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بظاہر تو لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو گیا، لیکن حقیقت میں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا اولئک هم المضعفون، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کو اطمینان اور شرح صدر ہو جاتا ہے، ایک اندرونی خوشی محسوس ہوتی ہے جو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے اسلامی اخوت میں اضافہ ہوتا ہے، اسلامی بھائی چارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان والے سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، پھر ایک دوسرے کے احوال پتہ چلتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سے مالی جرائم میں کمی آتی ہے۔ عام طور سے مالی جرائم کے پیچھے جو نفسیات ہوتی ہے، جو سائیکولوجی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کے پاس مال زیادہ کیوں ہے، میرے پاس کم کیوں ہے۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے اگر زکوٰۃ صحیح طور سے آدمی ادا کرے تو اس سائیکولوجی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن آدمی قیامت کی گرمی سے محفوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ تفصیلی روایات اس سلسلے میں ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی قیامت کے بہت سارے عذاب سے اور وہاں کی بہت ساری سزاؤں سے بچ سکتا ہے۔ اور 10ویں خصوصیت، یہ 10واں فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے انسان دنیا میں قحط سالی سے اور اسی طرح خشک سالی سے آدمی بچ جاتا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی روایت میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے یا اس میں کمی کر دیتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، سوکھا پڑ جاتا ہے، جیسے کہ اس وقت کئی سالوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ لوگ اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے دوچار ہو رہے ہیں، اور حکومتیں بھی آخر عاجز آ جاتی ہے کہ اس کا کوئی حل ان کے سامنے بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ اور بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن یہ 10 فائدے سے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بے شمار وعیدیں ہیں قرآن کریم میں، جو ابھی قرآن کی آیات کی تلاوت کی گئی، ان آیات میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ کل قیامت زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ مال کی ہلاکت کا سبب ہے۔ چنانچہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے وہ مال ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان معاشرے میں بدحالی جو پھیلتی ہے وہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس پر کہ زکوٰۃ کس کو ادا کرنا چاہیے، کس پر فرض ہے۔ تو ویسے تو اس میں بہت ساری تفصیلات، لیکن ایک عمومی طور پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو،
اس پر زکوٰۃ فرض کتنے مال پر اور کون سے مال پر ہے؟ کہ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کا کنسیپٹ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اس مال پر ہے جو آدمی کی ضروریات اور اخراجات کے علاوہ ہے۔ جتنی بھی ضروریات کے لیے چیزیں آدمی کو ضروری ہوتی ہے، جو اس کی حاجات ہے، روزمرہ کی ذمہ داریاں ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور اسی طرح وہ مال نصاب کو پہنچ جائے، نصاب کی بات آگے آ رہی ہے، یعنی ایک پرٹیکولر اماؤنٹ اس کے پاس جمع ہو جائے اور وہ اس کی ضروریات سے زائد ہے اور ایک سال اس پر گزر گیا ہے اور وہ مال اس کے پاس ایسے ہی رکھا ہوا ہے، تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے پر قادر بھی، اگر وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کا مین کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان اس کے پاس جو ضرورت سے زائد مال ہے اور وہ بھی مال نصاب کے برابر ہے اور وہ اس کے ادا کرنے پر قادر ہے اور اس کے پاس ایسے ہی مال رکھا ہوا ہے، تو بجائے اپنے پاس رکھنے کے وہ اگر غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیتا ہے تو معاشرے میں ایک خوشحالی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور سال میں ایک مرتبہ صرف زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ کوئی مالی ذمہ داری اس پر فرض نہیں۔ اب آتا ہے کہ کون سے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی اس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی جو اس کی ملکیت میں ہے، جس کا وہ خود مالک ہے۔ جس کا مالک نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر باپ کا، والد کا مال ہے تو والد کے مال کا بیٹا مالک نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس کی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا جس کا وہ مالک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مال نامی ہے۔ نامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھنے والا مال ہو۔ بڑھنے والا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مال کے طور پر سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ تو سونا اور چاندی یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو یہ جانور بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ تو ایسا مال ہو جو بڑھنے والا ہو۔ اسی چیز یہ کہ وہ ضروریات سے زائد ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک سال پر گزر گیا ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کے برابر ہو۔ نصاب کا بیان ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا اصل نظریہ اور اس کا کنسیپٹ۔ زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کو سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے، اور وہ بھی 40واں حصہ ادا کرنا ہے۔ 40واں حصہ کا مطلب ہوتا ہے 2.5%، 2.5% ہوتا ہے۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ زکوٰۃ سال میں کون سا سال مراد لیا جائے، ایک تو قمری سال یا ہجری سال ہوتا ہے، اور ایک شمسی سال یا جو ہے اس کو عیسوی سال کہا جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہے کہ ایک کیلنڈر وہ چاند پر اس کا سارا نظام ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سولار پر ہوتا ہے۔ ایک لونار کیلنڈر ہے، ایک سولار کیلنڈر ہے، اور چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور سورج بھی اللہ کا بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی قمری سال یعنی ہجری سال کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ نکالے۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ملتا ہے کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک فریضے کو ادا کرنا 70 فریضے کے برابر ہے۔ تو اس وجہ سے عام طور پر رواج ہمارے یہاں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، یہ بہتر ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کو لازم نہ سمجھا جائے کہ صرف رمضان ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ادا کیا جا سکتا، یہ بھی غلط کہیں ہے۔ اسی طرح رمضان میں آدمی حساب کر لے، نیت کر دے، تقسیم کر دینا رمضان ہی میں ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان کے بعد بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ البتہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے بڑے بزنس ہے، کاروبار ہے، عام طور سے کاروبار کا جو آڈٹ ہوتا ہے وہ مارچ اینڈنگ ہوتا ہے، تو اگر جو ہے کوئی اگر مارچ کے اعتبار سے یعنی سولار کیلنڈر کے اعتبار سے اگر اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ اس کو جب زکوٰۃ نکالنی ہوگی تو وہ 2.5% نہیں نکالے گا، بلکہ 2.577% زکوٰۃ نکالے گا، اس لیے کہ سولار کیلنڈر میں اور لونار کیلنڈر میں
دنوں کا فرق ہوتا ہے، تو اس دنوں کے فرق کی وجہ سے اگر کوئی قمری سال یعنی اگر جو ہے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رمضان میں اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ 2.5% نکالے، یعنی 2.5% نکالے، اور اگر جو ہے کہ مارچ اینڈنگ کے اعتبار سے اگر اپنے بزنس وغیرہ کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وہ 2.577% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا۔ اب آتے ہیں کہ کون سے مال پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے سونا اور چاندی، کہ سونا اور چاندی پر زکوٰۃ آدمی ادا کرے، چاہے وہ سونا اس کے پاس ایسٹ کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، یا پہلے زمانے میں جیسے پیسے بھی سونے چاندی کے ہوتے تھے، تو لہٰذا سونا اور چاندی یہ اصل ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ البتہ سونے کا نصاب عام طور پر حدیث پاک میں جو آتا ہے وہ 20 مثقال ہے، اس کو عام طور پر 7.5 تولہ کہا جاتا ہے، اور گرام کے اعتبار سے 87.5% یہ گرام کے اعتبار سے اس کا نصاب بنتا ہے۔ اور چاندی کا نصاب عام طور پر جو کہا جاتا ہے 52.5 تولہ، تو اس کا گرام کے اعتبار سے 612 گرام ہوتا ہے، یہ سونے اور چاندی کا نصاب ہے۔ سونا اور چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا، جبکہ سونا اس کے پاس 87.5% ہو جائے، گرام ہو جائے، اور چاندی اس وقت نکالے گا جب اس کے پاس 612 گرام چاندی اس کے پاس جمع ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے سونے چاندی کے زیورات، کہ سونے چاندی کے جو زیورات ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ البتہ اس میں دو اوپینینز ہیں، ایک یہ ہے کہ سونے چاندی کے جو زیورات ہیں جو استعمال میں آتے ہیں ان پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی ہے کہ سونے چاندی کے زیورات پر، جویلریز پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر فرض نہیں ہے، آپشنل ہے، آدمی اگر نکالے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں مال کی حفاظت ہو جائے گی، اور جتنے بھی فوائد اور حکمتیں ہیں زکوٰۃ کی وہ ساری کی ساری اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ہے روپیہ پیسہ، کیش اگر آدمی کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ البتہ اس کے لیے نصاب ہے چاندی کا نصاب جو اوپر آیا ہے، اور آگے چل کر اس کا آج کی تاریخ اعتبار سے اس کا کیا ریٹ بنتا ہے اس کا بیان بھی انشاءاللہ سلائیڈ میں آ جائے گا۔ تو روپیہ پیسے اگر آدمی کے پاس چاندی نصاب کے برابر اگر ہو جاتے ہیں تب بھی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے سامان تجارت، یعنی جو بھی چیز آدمی نے بیچنے کے لیے اپنے پاس رکھی ہے، چاہے وہ اس کی دکان میں ہو، چاہے گوڈاؤن میں ہو، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کی شکل میں یعنی فلیٹ ہو یا زمین ہو، یہ سب کے سب اس نے بیچنے کی نیت سے رکھی ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جبکہ اس کی قیمت اور اس کی لاگت چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے۔ پانچویں نمبر پر جتنے بھی شیئرز ہیں یا بانڈز ہیں اگر آدمی نے خرید رکھے ہیں تو شیئرز پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اسی طرح اگر بانڈز ہے یا فکس ڈپازٹ آدمی نے کر رکھا ہے تو جو بھی روپیے پیسے کی شکلیں ہو سکتی ہیں اگر یہ چاندی کے نصاب کو پہنچے تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ یہ بھی بات آئے گی کہ آدمی اگر اپنے زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں، ایک ہے جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن عام طور سے ہمارے یہاں پر اتنے زیادہ جانور نہیں ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے قابل ہو جائے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں ہوتے ہوں گے، لیکن شہروں میں عام طور سے اتنے زیادہ جانور نہیں ہوتے، اس لیے اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ اور آخری نمبر پر ہے زمین سے نکلنے والی پیداوار، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کا ایک الگ نصاب ہے، اس کی تفصیلات ہے، اور عام طور سے یہاں پر زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کی بھی تفصیلات میں نہیں جاتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل جو چیز زکوٰۃ میں دینی ہے وہ سونا چاندی ہے، وہ اس کی بنیاد ہے۔ اب سونا چاندی کبھی زیورات کی شکل میں ہوگا، کبھی کیش اور روپیے پیسے کی شکل میں ہوگا، کبھی سامان تجارت یعنی اسٹاک کی شکل میں ہوگا، کبھی جو ہے شیئرز کی شکل ہوگا، کبھی بانڈز کی شکل میں ہوگا، کبھی فکس ڈپازٹ کی شکل میں ہوگا۔ تو سونا چاندی جس شکل میں بھی ہوگا اس شکل میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ چند چیزیں زکوٰۃ سے متعلق میرے ذمہ میں تھی کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔
اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی ترتیب بتائی جائے گی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اختصار کے ساتھ بہت جامع باتیں بتائی۔